الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وقال تعالی واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، چار خصلتیں ایسی ہے، چار عادتیں ایسی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ چار باتیں پائی جائے تو وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اللہ کا محبوب بن جائے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اور انسان کو اس بات کی کوشش ہر حال میں کرنی چاہیے کہ میں مرنے سے پہلے اللہ کا ولی بن کے مروں، اللہ کو راضی کر کے مروں، اللہ سے صلح کر کے مروں، اور میرے دل کا تصفیہ، میرے دل کو صاف کر کے مروں، قلب کا تصفیہ ہو، نفس کا تزکیہ ہو، سلوک کی منزلیں طے ہو چکی ہو، اور انسان فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف ہو۔ جب اللہ کے دربار میں حاضری ہو تو وہ خوش ہو، ایسی انسان زندگی گزارے۔ یوں فرمایا کہ اس کے لیے محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، یہ جذبہ بھی رکھیں، اور اس کے لیے دعائیں بھی کریں کہ اے اللہ، میں پاک صاف زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور قلب سلیم کے ساتھ اور صاف دل کے ساتھ میں آپ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ قلب سلیم یہ خدا کے دربار میں کام آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ پاک سے قلب سلیم مانگنا ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ چار خصلتیں، چار عادتیں، چار باتیں ایسی ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ چار باتیں آ جائے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی خصلت یوں فرمایا، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے ڈرنا بہت بڑی چیز، کیونکہ انسان جس سے ڈرتا ہے نا
پھر احتیاط بہت کرتا ہے. ایک بندہ یوں کہے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور گناہ بھی کرے جان مجھ کر, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اگر ڈر ہوتا تو ارادے سے کبھی بھی گناہ نہیں کرتا. اور ایک بات یاد رکھنا, جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے, اللہ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. ایک شخص طے کریں کہ میں اب جان مجھ کے کوئی گناہ نہیں کروں گا, تو اب اللہ اس کی دعا بھی رد نہیں کریں گے, اب وہ مستجاب الدعوات بن گیا. کیونکہ اللہ جس طرح نیکوں کے رب ہے وہ گنہگاروں کے بھی رب ہے. ہم گنہگار ہیں, ہمارے رب بھی اللہ ہی ہے. ایک اللہ کے سوا ہمارا ہے کون؟ وہی بادشاہ ہے, وہی شہنشاہ ہے, وہی پالنہار ہے, وہی احکم الحاکمین ہے. اس کی قدرت بڑی قدرت ہے, اس کی طاقت بڑی طاقت ہے, سب چیز پر اس کا کنٹرول ہے. سورج پر اللہ کا کنٹرول, چاند پر اللہ کا کنٹرول, ستارے پر اللہ کا کنٹرول, درندے پر اللہ کا کنٹرول, جانوروں پر اللہ کا کنٹرول, فرشتوں پر اللہ کا کنٹرول. ورنہ یہ شیر جنگل میں کیوں رہے, اتنی محنت کیوں کرے شکار کے لیے؟ شہر میں آ جاوے تو آسانی سے شکار مل جائے گا. لیکن یوں فرمایا کہ شیر پر بھی اللہ کا کنٹرول ہے, جب تک اللہ نہ چاہے شیر کسی پر حملہ نہیں کر سکتا. سانپ کو اگر کسی کو ڈسنا ہی ہو تو آسانی سے شہر میں آ جائے, بہت لوگ مل جائیں گے, ڈس لے. لیکن فرمایا کہ سانپ پر بھی اللہ کا کنٹرول ہے. سورج ایک سیکنڈ پہلے نکل نہیں سکتا اور ایک سیکنڈ پہلے غروب نہیں ہو سکتا, فرمایا کہ سورج پر بھی اللہ کا کنٹرول ہے. اور عجیب بات ہے کہ مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ آئندہ کل جو ہے سورج صبح میں مغرب سے نکلنا چاہیے, مشرق پہ غروب ہونا چاہیے. ہم جب سفر کر کے فلائنگ سے سورت سے ممبئی جاتے ہیں تو جو فلائنگ سے ہم صبح جاتے ہیں وہی فلائنگ سے رات شام کو 6 بجے سینٹرل سے چلتی ہے, اسی سے ہم آتے ہیں. صبح وہی فلائنگ سے ممبئی جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ سورت سے فلائنگ سے گئے ممبئی پہنچے, اب وہ اڑ کر آئی فلائنگ اور اس سے ہم دوسرے دن صبح گئے. فلائنگ گئی, ٹرین گئی, ریٹرن آئی, پھر گئی. اور کیا اللہ کی قدرت ہے, کیسی زبردست طاقت ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب پر غروب ہوتا ہے, پھر اللہ اپنا نظام چلاتے ہیں, دوسرے دن پھر سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے. تو فرمایا کہ سورج پر بھی اللہ کا کنٹرول ہے اور آسمان پر بھی اللہ کا کنٹرول ہے. ابھی یہ مسجد کی جو چھت ہے یہ ٹھہری ہوئی ہے, اس پر کئی ستون اور پلر لگے ہوئے ہیں, تب جا کے یہ چھت ٹھہری ہوئی ہے. اگر کوئی ستون کو ہٹا کر کے دیکھیں چھت گر جائے گی. اور آسمان اتنا بڑا, اتنا وسیع, اتنا کشادہ, یوں فرمایا کہ اس میں کوئی چھت بھی نہیں, کوئی پلڑ بھی نہیں, کوئی ستون بھی نہیں, پھر بھی آسمان گرتا نہیں ہے. کیا بات ہے؟ فرمایا آسمان پر اللہ کا کنٹرول ہے, اللہ نے آسمان کو تھاما ہوا ہے اپنی قدرت سے. اللہ سے کہنا بھی چاہیے, محبت کی باتیں بھی کرنی چاہیے, چلتے پھرتے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک لیا, نفس و شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک لے. نفس و شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک لے. جب بندہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے نا تو مختلف موقع پر اس کی دعائیں کرتا ہے, اللہ گناہ سے بھی بچا لے, آلات گناہ سے بھی بچا لے. اللہ جی میرے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے, آپ کے لیے تو بچا لینا بہت آسان ہے, رب بچا لیجئے. اور جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے. ایک بندے کے دل میں سچی طلب ہو کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں,
اور وہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہو, بہت امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈالیں گے اور گناہوں کے دلدل سے اسے نکالیں گے اور نیکوں کی صف میں اسے کھڑا کریں گے. اگر ایسا نہ کرنا ہوتا تو اس کو بار بار دعا مانگنے کی اور تڑپنے کی توفیق ہی نہیں دیتے. اللہ اگر کسی کو گناہوں سے بچنے کی دعا کرنے کی توفیق دے رہے ہیں, اس بات کی علامت ہے کہ اللہ بچانا چاہ رہے ہیں. اور گناہ ہو جائے, فرمایا انسان فوراً توبہ کر لے, انتظار نہ کرے بعد میں توبہ کروں گا. نہ نہ نہ, میں نے سفید کپڑا پہنا ہوا ہے, گندگی لگ گئی تو اس کا انتظار نہیں کروں گا کہ 5 گھنٹے بعد دھوؤں گا ورنہ بدبو آئے گی. مجھے چاہیے کہ ابھی دھو لوں, دوسری گندگی لگ جائے پھر دھو لوں, کیونکہ زیادہ گندا ہو جائے نا کپڑا پھر وہ اتنی آسانی سے دھلتا نہیں ہے, اس کے لیے تیزاب کی ضرورت پڑتی ہے. گناہ ہو گیا فوراً توبہ معافی. ایسا تڑپنے کا اللہ کے سامنے کہ شیطان بھی تھوڑے دن کے بعد تھک جائے کہ اس سے گناہ کروانا نہیں ہے. اگر گناہ ہو جاتا ہے تو یہ اتنا تڑپتا ہے کہ اللہ اس کو بہت بڑا مقام دے دیتے ہیں, نا امید ہو جائے شیطان بھی. یہ ہے کہ اس بندے کے اندر اب طلب ہے, اب اللہ کا خوف ہے, اب اللہ کا ڈر ہے. اور جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے زندگی گزارنے کا مزہ ہے. بہت خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. یہ پہلی خصلت ہے 4 خصلتوں میں سے, اللہ کا ڈر. اور جس کے دل میں ڈر ہو, علامت کیا ہے کہ ارادے سے گناہ نہیں کرے گا جان بوجھ کے, اور اگر کر رہا ہے اس بات کی علامت ہے کہ فقط دعویٰ ہے, ڈر نہیں ہے. بھائی سانپ جا رہا ہے, بظاہر خوبصورت ہے دیکھنے میں, اسکین بھی بڑی ملائم ہے اور بڑا شاندار لگ رہا ہے, خوبصورت لگ رہا ہے. کیا انسان اس کو ہاتھ لگاتا ہے؟ ہاتھ لگا کر دیکھیں ذرا, اس کو بہلائیں, بکرے کو بہلاتے اس طرح. نہ 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 مولانا صاحب ایسا نہیں کرنا. کیوں؟ کاٹ لے گا, نقصان ہو جائے گا. گناہ کرے گا, اللہ کی نظر سے گرے گا, وہ نقصان نہیں ہوگا. اس گناہ کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور مر گیا تو یہ اللہ کی نظر سے گرا وہ اس وقت, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. سانپ کاٹ لے گا تو نقصان ہوگا اور اللہ کی نظر سے گرے گا تو کوئی نقصان نہیں. ارے بے چین ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا, حالات میں گر جائے گا, ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا, گھر وسعت کے باوجود تنگ لگے گا, عاملوں کے چکر کاٹتے کاٹتے تھک جائے گا, باہر نہیں آئے گی. اور اگر گناہوں سے بچے گا, اللہ کا خوف رکھے گا, اللہ اس کو سکون والی, عافیت والی, حیاتن طیبہ, پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. میں بچوں گا تو مجھے, اور آپ بچیں گے تو آپ کو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بجلی, انسان اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. کیا بات ہے؟ تو کہا کرنٹ لگے گا. سانپ کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے, بجلی کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. 100 بسکٹ رکھی ہوئی ہے, کھانے کے لیے ہاتھ میں لی, کسی نے کہا کوئی بات نہیں مولانا صاحب کھا لو, صرف ایک میں زہر ہے, باقی 99 تو ایک دم پیور ہے, گھی میں بنی ہوئی ہے. او بھائی, ابے ایک تو کھا لو, شاید اسی میں زہر ہو. پتہ ہے مر جاؤں گا. زہر کی تاثیر جانتا ہے کہ موت کے گھاٹ لے جاتی ہے, اور گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ انسان کو اللہ حفاظت فرمائے جہنم کی گھاٹ لے جاتا ہے. اس لیے فرمایا کینسر سے بھی خطرناک ہے گناہ. ڈاکٹر یوں کہتے ہیں نا کینسر ہے, پورا گھر بے چین ہو جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے موت تک, کینسر سے, سوگر سے, پریشر سے. انسان بہت سی مرتبہ ایسی چیزیں استعمال کرتا ہے عین جوانی میں, اس کو پتہ نہیں ہوتا. جو بیماریوں کی عام طور پر شروعات ہوتی ہے وہ 40 کے بعد ہوتی ہے. 40 سے 45 میں ساری بیماریاں ظاہر ہوتی ہے. پریشر ظاہر ہوتا ہے اور جو ہے سوگر ظاہر ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا ہاضمہ تو ہضم کر رہا ہے, جتنا چاہوں میٹھا کھاتا رہوں, دیکھا جائے گا. دیکھا نہیں جائے گا, موت تک دوائی ساتھ میں ہو جائے گی. اب یہ اللہ پاک نے موقع دیا ہے, اپنی صحت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. کھاؤ ہر چیز ایک ہاتھ میں. ڈرائی فروٹ کا فائدہ سنا تو ایک ساتھ 100 کاجو کھا لیے,
تو کہا نقصان دہ. بادام کا فائدہ سنا تو 100 کھا لی. میں 7 کھاؤ, 3 کاجو کھاؤ. ہر چیز اس کی مقدار میں اچھی لگتی ہے. بھائی سنا تھا کہ موسم کا پھل کھانا چاہیے, ڈاکٹر کو پیسے دینے سے بہتر ہے کہ موسم کا پھل کھایا جائے. اب کھا کتنا رہا ہے, 2-3 کلو ایک ساتھ کھا رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا, ہر چیز اس کی حد میں اچھی لگتی ہے. ہاں 2 چیز کے بارے میں کوئی حد نہیں, وہ انلمیٹڈ کرو. اس کے لیے اللہ نے میدان کھلا چھوڑ دیا. اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں. فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کی کوئی حد نہیں. فرمایا اللہ کے ذکر کی بھی کوئی حد نہیں, کرتے چلے جاؤ. تو کیا ہوگا؟ فرمایا کامیابی ملے گی. اب جو کثرت سے کرنا چاہیے وہ ہم کر نہیں رہے. ایک تقوی کی باری آئی, اللہ کے ڈر کی باری آئی, میدان کھلا چھوڑ دیا. اتنا ہی ڈرو نہیں, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو. جتنا ڈرو اللہ کا, ڈرو اللہ سے. اللہ کے ڈر کی بات بھی بڑی عجیب ہے. سانپ سے ڈرتا ہے, سانپ سے دور بھاگتا ہے. بچھو سے ڈرتا ہے, بچھو سے دور بھاگتا ہے. زہر سے ڈرتا ہے, زہر سے دور بھاگتا ہے. بجلی سے ڈرتا ہے, بجلی سے دور بھاگتا ہے. مگر اللہ کے ڈر کی تو بات ہی بڑی نرالی ہے. جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ماں کا بچہ 5 سال کا, ماں مارے تو اور فیٹ پکڑتا ہے ماں کو, پھر ماں مارے تو اور فیٹ پکڑتا ہے. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اور اللہ کے قریب ہوتا ہے, حالات بھی آئے تو قریب ہوتا ہے. فرمایا ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا, نعمتوں پر شکر کریں اور مصیبتوں پر صبر کریں. انسان کی زندگی 2 حال سے خالی نہیں. یا تو خوش ہوگا, نعمتوں میں ہوگا, بہاروں میں ہوگا, الحمدللہ پڑھتا چلا جائے, شکریہ ادا کرتا چلا جائے, اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے چلے جائیں گے. فرمایا مصیبتوں پر صبر کریں, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو بات چل رہی تھی اللہ کے ڈر کی. تو انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے بچتا ہے. سانپ سے بچ رہا ہے, بچھو سے بچ رہا ہے, بسکٹ زہر والی بسکٹ سے بچ رہا ہے, بجلی سے بچ رہا ہے. تو کیا اللہ کا ڈر ہوگا تو گناہوں سے نہیں بچے گا؟ سانپ کو ہاتھ لگاتا ہے اس کا مطلب سانپ سے ڈرتا نہیں. گناہ کو ہاتھ لگا رہا ہے اس کا مطلب صحیح معنوں میں اللہ کا خوف نہیں, صرف کہہ رہا ہے نہیں. اگر ہوتا تو اپنے آپ پر کنٹرول کرتا, اپنی موت کو یاد رکھتا, اپنی قبر کو یاد رکھتا, حساب کتاب کے دن کو یاد رکھتا, اور اللہ دیکھ رہے ہیں اس بات کو یاد رکھتا. صحابہ کرام کو یہ یاد تھا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ کا استحضار تھا, ان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان تھا. دیکھو ایک ہوتا ہے حزن. حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو, اور خوف کہتے ہیں باہر کے ڈر کو. جب حزن ہوتا ہے, اندر کا غم ہوتا ہے, اس بندے کا کھانا چھوٹ جاتا ہے. شوہر کچھ بول کے چلا گیا, اب بیوی کو کھانا اچھا نہیں لگتا. بچے کا انتقال ہو گیا, ماں باپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا. اس کو کہتے ہیں اندر کا غم. طالب علم فیل ہو گیا, اب اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا. کیا بات ہے؟ کہ اس کو اندر کا غم ہے, حزن ہے.
تو اس سے پتا چلا کہ حزن کی وجہ سے، اندر کے غم کی وجہ سے انسان کا کھانا چھوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح مشائخ فرماتے ہیں کہ خوف خدا کی وجہ سے انسان کے گناہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اندر کا غم ہو تو کھانا نہیں کھاتا، اگر خدا کا خوف ہوگا تو گناہ نہیں کرے گا، ہو گیا فوراً توبہ کرے گا۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑیں، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھیں، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ اللہ کا دھیان کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ استحضار انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے، وقت کے بادشاہ ہے، بڑا رعب ہے، دبدبہ ہے، اور اللہ کا خوف بھی بہت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں رات میں کیا کرتے؟ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا کہ رات میں گشت کرتے رعایا میں، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، میری رعایا میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، کل کو اللہ کو کیا جواب دوں گا، کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا۔ ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے، صبح کا وقت ہونے کی تیاری ہو گئی، ایک گھر کے قریب سے، یوں سمجھیے جھوپڑی کے قریب سے گزر ہو رہا ہوگا، اندر سے آواز آئی۔ بڑھیا نے پوچھا کہ بیٹا بکری کا دودھ نکال لیا ہے؟ جی ماں دودھ تو نکال لیا ہے، لیکن آج دودھ بکری نے تھوڑا سا کم دیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا بکری نے دودھ کم دیا ہے نا، لیکن جس کا دودھ بندھا ہوا ہے، جس کو ہم دودھ بیچ رہے ہیں، وہ تو پورا ہی مانگیں گے، وہ تھوڑی سمجھیں گے کہ بکری نے دودھ کم دیا ہے، ان کو تو پورا ہی دینا پڑے گا، پانی ملا دے تو دودھ پورا ہو جائے گا تو ان کو دے دیں گے۔ اس نے کہا اماں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اس کو نہیں پتا حضرت عمر سن رہے، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ بھلا عمر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے تاریخی جملہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اس جملے کا زبردست اور بڑا گہرا اثر ہوا۔ اس نے کہا اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے، لیکن حضرت عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تقوی کی بات کی، اللہ کے ڈر کی بات کی، اللہ دیکھ رہے ہیں اس کے استحضار کی بات کی کہ امیر المؤمنین کا آرڈر تھا، لیکن امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچ سکتی۔ ہو صبح ہوئی، دن کا وقت ہوا، امیر المؤمنین نے اس بڑھیا کو بلایا، تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کی ہوگی کہ آپ نے کیوں پانی ملانے کے لیے کہا تھا؟ حضرت عمر کا تو ویسے ہی رعب تھا، دبدبا تھا، برائی برداشت نہیں ہوتی تھی آپ سے، اچھی طرح سمجھایا ہوگا۔ بڑھیا سے بات کر کے پتا چلا کہ جس بچی نے یہ جواب دیا تھا وہ جوان ہے، اب ہے سیدھے سادے گھر کی، اور یہ امیر المؤمنین ہے۔ بڑھیا کو عجیب بات کہی، کہا دیکھو آپ کی بیٹی جوان ہے، میرا بیٹا ہے وہ بھی جوان ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نکاح ہو گیا۔ سیدھے سادے گھر میں رہنے والی بادشاہ کے یہاں آ گئی، امیر المؤمنین کے یہاں آ گئی، دلہن بن کے آ گئی، بہو بن کے آ گئی۔ اپنے بچے کے لیے کون سی عورت کو پسند کیا؟ فرمایا کہ جس کے اندر تقویٰ تھا اس کو پسند کیا، پتہ ہے کہ یہ بچے کی اچھی تربیت کرے گی، نسل اچھی چلے گی، مقدر کا اس کو اپنا رزق جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملنے والا ہے، 1 روپیہ زیادہ نہیں، 1 روپیہ کم نہیں، لیکن نسل اچھی چلے گی۔
کہاں رہ رہی ہے, جھوپڑے میں رہ رہی ہے, سیدھے سادے گھر میں رہ رہی ہے, کچھ نہیں دیکھ رہے. اللہ کا خوف دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر تقویٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ کا ڈر دیکھ رہے ہیں. پھر کیا ہوا, جب ان کی شادی ہوئی نا تو کچھ وقت کے بعد ان کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی. اس لڑکی کی جب شادی ہوئی تو اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام رکھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. اس لڑکی کے نواز, یہ جو لڑکی تھی, یہ جو کہہ رہی تھی کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے, عمر کا خدا دیکھ رہا ہے, یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نانی تھی. جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے نیک ہوا کرتے ہیں. پھلدار درخت پر عام طور پر پھل ہی آیا کرتے ہیں, کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آیا کرتے ہیں. ہم نیک ہو جائیں, ہمارے بچے نیک ہو جائیں گے, بیوی بچے سب ہمارے فرما بردار. اور اگر ہم اللہ کے نافرمان تو گھر والے ہمارے نافرمان. سکون نہیں, زندگی میں مزہ نہیں. پھر پیسہ ہو کہ نہ ہو, بنگلے میں رہتا ہو کہ جھوپڑے میں رہتا ہو, اگر انسان اللہ کی نہیں سنے گا تو اس کی نہیں سنی جائے گی. اس لیے فرمایا تم سنو تمہاری سنی جائے گی, اللہ کی سنو تمہاری سنی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہو کی ایک ڈیوٹی لگا دی اور کہا کہ جب میں تیار ہو کر باہر جانے لگوں تو دروازے پر کھڑی ہو کر ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کر, عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. پھر وہ بہو جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیار ہو کر باہر جاتے دروازے پہ آتی اور یہ جملہ کہہ دیتی تاکہ یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. بادشاہ تھے, کہیں ناانصافی نہ ہو جائے, غلطی نہ ہو جائے, کوئی جگہ ظلم نہ ہو جائے, اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں ہو جائے. اور کبھی کبھار تو یہ بات یاد آتی نا تو وجد میں آ جاتے اور تقریباً کہتے عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جب اللہ کا دھیان ہوتا ہے نا, پھر چاہے بندہ تنہائی میں ہو, موبائل اس کے پاس ہو, تنہائی ہو, انٹرنیٹ ہو, غلط نہیں دیکھے گا. اس کو تو اپنی قبر یاد ہے کئی موبائل چلانے والے آج قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں, نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ سویا ہوا ہے. اور ان قریب میری تیاری ہے, آج سے کچھ سال پہلے میرا تصور نہیں تھا اور دنیا کا نظام آگے چلا تو کچھ سال کے بعد پھر میرا اور آپ کا تصور نہیں ہوگا. یہ دنیا تو آنی جانی ہے, یہاں تو صحابہ تھے, پھر تابعین تھے, پھر تبع تابعین تھے, اولیاء اعظام کا دور چلا, چلتے چلتے آج ہم ہیں, کل کو ہماری اولاد, پھر ان کی اولاد. اسی طرح کا ایک واقعہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا. یہ بھی بڑے اونچے درجے کے صحابی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سنتوں پر بڑی شدت سے عمل کرنے والے, بہت شوقین سنتوں پر عمل کرنے ہوئے. ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چرواہا ہے جو تقریباً بکریاں چرا رہا ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھی تقریباً روزے سے تھے. سوچا کچھ افطاری کی تیاری ہو جائے, کہا کہ چلو اس سے ایک بکری خرید لیتے ہیں. اس سے کہا کہ آپ ایک بکری ہمیں بیچ دو, ہم اس کی قیمت ادا کر دیتے ہیں. تو اس نے سمجھایا کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں, میں تو چرواہا ہوں, میں تو چرا رہا ہوں, مالک تو کوئی اور ہے. اچھا, اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا امتحان لیا چرواہے کا. تقریباً وہ پہاڑ کی دامن میں تھا, تنہائی میں تھا. کہا ایک کام کرو, ایک بکری آپ ہمیں بیچ دو, ہمارا روزہ ہے, افطاری کریں گے اس سے. چرواہے نے کہا میرا بھی روزہ ہے. وہاں کی گرمی اور بکریاں چرانا, اور کہہ رہا ہے میرا بھی روزہ ہے. کہا ایک بکری بیچ دو. تو کہا کہ پھر مالک کو کیا جواب دوں گا, مالک کو کیا جواب. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مالک یہاں کہاں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مالک کو کہہ دے رہا, وہ تو بھیڑیا کہا گیا, امتحان لے رہے. مالک یہاں کہاں ہے.
تو اس نے فوراً ایک جملہ کہا، وہ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ مالک نہیں ہے، اللہ تو ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ او ہو، یہ جملہ سنا اتنے وجد میں آ گئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ جب بھی یہ واقعہ یاد آتا مزے لے کر کہتے تھے وَإِنَ اللَّهَ، کہ ایک چرواہا بھی کہتا تھا کہ پھر اللہ کہاں ہے۔ فرماتے تھے جس کا خلاصہ کہ وہ کیسی پیاری امت ہے جس کا چرواہا پہاڑ کی دامن میں تنہائی میں بیٹھ کر کہتا ہے وَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ وہی اللہ ابھی مجھے بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے بٹھایا ہوا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، اللہ نے بٹھایا ہوا ہے۔ اور یہ باتیں اللہ کے الوار ہیں، اس کا مطلب اللہ چاہتے ہیں میں بھی اللہ کا ہو جاؤں، آپ بھی اللہ کے ہو جاؤ۔ اللہ کا استحضار، اللہ کا دھیان، یہ انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بڑا عالم کون؟ فرمایا کہ جس پر گناہوں کی مضرتیں، گناہوں کے نقصانات زیادہ کھل جائیں۔ ایک بزرگ فرماتے وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ نہیں کہ جو اچھا بیان کرنا جانتا ہو، جو اچھی تفسیر کرنا جانتا ہو، جو لچھے دار تقریر کرنا جانتا ہو وہ بڑا عالم ہے۔ فرمایا نہ، جس پر گناہوں کے نقصانات زیادہ کھل جائے تاکہ اتنا ہی گناہوں سے دور رہے، فرمایا کہ وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ گناہوں سے جب بندہ بچتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار کون؟ تہجد پڑھنے والا، اشراق پڑھنے والا، چاش پڑھنے والا، اوابین پڑھنے والا، پورا دن تسبیح پڑھنے والا، اللہ کا قرآن پڑھنے والا۔ سب سے بڑا عبادت گزار کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ، تکن عبد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ ہاں یہ تہجد اشراق سب اپنی جگہ ہے، پڑھنی چاہیے۔ آج میں نوساری میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آئے ملاقات کے لیے، اتفاق سے سنیچر کو ان کے گاؤں میں بیان کے لیے جانا ہوا تھا۔ آئے بیٹھے، سیدھے سادے کپڑے، وہ کیا بول رہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اتنی فاسٹ بول رہے تھے، ایک دم سیدھے سادے کپڑے، دیکھ کر مجھے لگا کھیڈوٹ ہوں گے۔ پہلے کچھ دیر تک تو ان کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگ انہیں پاگل سمجھتے ہو۔ ایک دم سیدھی سادی لائف، 15-20 منٹ ہوئی، کچھ باتوں کا سلسلہ ہوا، اپنی کچھ باتیں انہوں نے، میں نے کچھ سوال پوچھے، اس پر انہوں نے کچھ باتیں بتائی، اور وہ انہوں نے باتیں بتائی تو میں نے کہا یار آپ میرے لیے دعا کرنا، آپ میرے لیے خاص دعا کر دو۔ میں نے ان سے بہت دیر تک دعا کی درخواست کرتا رہا۔ دیکھنے میں سیدھے سادے ہیں، لوگ پاگل سمجھ رہے ہیں، خدا کے دربار میں بڑا اونچا مقام لیے ہوئے ہیں۔ کیا کرتے ہو چچا؟ تھوڑا اپنا نظام الاوقات تو بتا دو۔ رک گئے تھوڑی دیر کے لیے، پھر میرے اصرار پر کہا بیٹا 11 بجے سو جاتا ہوں، 3 بجے کا الارم رکھا ہوا ہے، حد ہو گئی تو 3:30 کے بعد کبھی نہیں سوتا۔ 11 بجے سو ہی جاتا ہوں لیکن 3:30 کے بعد کہا پھر کبھی نہیں سوتا۔ پھر کیا کرتے ہو؟ بیٹا کبھی 4 رکعت، کبھی 8 رکعت، تنہائی میں اور میرا اللہ۔ اس کے بعد کیا کرتے ہو چچا؟ بیٹا قرآن شریف۔ پھر اذان کے 10 منٹ پہلے مسجد کی طرف آ جاتا ہوں، 10 منٹ پہلے دروازہ کھل جاتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہوں، 2 رکعت سنت پڑھتا ہوں۔ پھر کیا کرتے ہو؟ کہا پھر اس کے بعد بیٹا پھر قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہوں نماز تک، 1.25 پارے کے قریب ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ نماز کے بعد بولے بیٹا تہجد سے اشراق تک کا وقت تو خلاصہ یہ کہ اللہ کو دینے کا،
مسجد میں ہی اشراق تک 3 تسبیح. 21 سال پہلے جماعت میں لگا تھا, وہ دن آج کی گھڑی 3 تسبیح چھوٹی نہیں 21 سال سے. صبح بھی پڑھنے کی اور شام بھی پڑھنے کی. اور کیا کریں گے؟ یہ نہیں کریں گے تو یہی کرنا ہے بیٹا. دھیان سے میں سن رہا تھا تاکہ ان کی بات مجھے سمجھ آئے. وہ تھوڑا جلدی جلدی بولتے تھے. میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہے, اللہ توفیق دے رہے ہیں. روزانہ 200 مرتبہ درود شریف 21 سال سے, کیلکولیٹر تو لگاؤ کتنے ہو گئے. قطرہ قطرہ گرتے گرتے ڈول بھر جاتی ہے. استقامت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. پھر کہا بیٹا اس کے بعد چلنے جاتا ہوں, واکنگ بھی کرنی چاہیے نا. میں کہا اس عمر میں؟ بولے ہاں, واکنگ نہیں کروں گا نا تو ذریعے کے طور پہ بیماریاں چمٹ جائے گی میرے کو. میں کہا دیکھو, اور چلوں گا تو بیماریاں آٹومیٹک دور ہو جائے گی. چلنا بھی چاہیے. چلتا ہوں. پھر میں کتنا چلتے ہو؟ بولے 1 مائل, 1.25 کلومیٹر جتنا چل لیتا ہوں. پھر ہاں بیٹا اب سوتا ہوں. رات میں 4 ساڑھے 4 گھنٹے ہی سویا تھا, اب سوتا ہوں 10 بجے تک 2-2.5 گھنٹے. میں نے کہا انہوں نے نیند بھی لے لی 6-7 گھنٹے کی. پھر بیٹا اٹھ کے ناشتہ کرنا, چاش پڑھنا, اور ہے نا 1:45 بجے اتنے مسجد میں آ جانے کا. اذان کے آدھا گھنٹے پہلے, پونا گھنٹہ پہلے. اگر میں اذان کے ساتھ آؤں گا تو پھر قرآن کب پڑھوں گا میں؟ قرآن بھی تو پڑھنا ہے مجھے. پونا گھنٹہ پہلے 1:45 بجے مسجد کی طرف چلنا شروع, قرآن پڑھتا ہوں. پھر ظہر کی نماز, یہ سب بتایا انہوں نے ان کے معمولات. عصر میں بھی جلدی آنے کا. عصر بعد پھر چلنے جاتا ہوں, تسبیح پڑھتا ہوں, معمولات پورے کرتا ہوں. اور بیٹا پھر 6:45 بجے تو مسجد میں. کیوں 6:45 بجے؟ قرآن پڑھنے کا نا. قرآن وہ کب پڑھوں گا پھر؟ یہ تو ایسی بات کر رہے جیسے انہوں نے صبح میں پڑھا ہی نہیں ہے. پھر قرآن کب پڑھوں گا؟ 6:45 بجے مسجد میں. پھر وہ 7:10 ہوئے تو 15-20 منٹ کی دعا, تو قبولیت کا وقت ہے. اس وقت نہیں مانگوں گا تو کب مانگوں گا؟ پھر مغرب کے بعد پھر میں نے تھوڑی سی ان کو اوابین کی بھی ترغیب دے دی کہ آپ اتنا سب کر رہے ہیں, تھوڑا یہ بھی کر لو. سنت وغیرہ تو پڑھ ہی رہے. کتنا آسان ہے اوابین کا, کتنا آسان طریقہ ہے. بندہ 2 رکعت سنت پڑھتا ہے, 2 رکعت نفل. کتنی ہوئی؟ 4 رکعت. یہ تو پڑھ ہی رہا ہے, اور 2 رکعت نفل پڑھ لے تو یہ ہو گئی اوابین. اوابین کس کو کہتے ہیں؟ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی جانے والی نماز کو اوابین کہتے ہیں. تو اب آسان طریقہ ہے, صرف 2 رکعت بڑھا دے نفل کی, ہو گئی اوابین, 6 رکعت ہو گئی. 12 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا اس کو. کتنی فضیلت ہے اوابین کی. حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ میں ایک جگہ جا رہا تھا, تو کار میں سفر کرتے ہوئے ایک جگہ رکے. ظاہری بات ہے وقت بھی کم تھا, حضرت کے پاس وقت بڑا قیمتی تھا. ایک گھر میں جانا تھا, ڈابھیل بھی پہنچنا تھا. تو میں نے دیکھا کیا کرتے ہیں, تو اس کے باوجود انہوں نے اوابین پڑھی. میں نے کہا کہ یہ اتنی عبادت کر رہے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہیں, اور یہ 80 سال کے قریب کی عمر میں بھی ایک دن بھی اوابین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. حق سمجھ میں آ گیا, موت سمجھ میں آ گئی, آخرت کی زندگی سمجھ میں آ گئی کہ میں اور میرا اللہ, میں اور میرا اللہ, میں اور میرا اللہ. ایک شخص فورن میں ہوتا ہے نا, وہ روزانہ اوور ٹائم جاب کرتا ہے. کل کی تھی وہ نہیں دیکھتا ہے, آج بھی کرتا ہے. کیوں؟ اس کو پاؤنڈ کا نفع سمجھ میں آیا, ڈالر کا نفع سمجھ میں آیا, تو انہیں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی, دین سمجھ میں آیا اللہ کا. تو میرے عزیزو, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے. یہ پہلی خصلت. اب مختصراً سن لو. دوسری خصلت جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے میانہ روی, درمیانی چال. خیر الامور اوسطها, حدیث پاک میں فرمایا گیا کاموں میں سے بہترین کام میانہ روی ہے. خلاصہ یہ کہ درمیانی چال چلنا. پیسہ بہت ہے تو فضول خرچی کر لی, ذرا حالات میں آیا ناصبری کا مظاہرہ شروع کر دیا, بخیلی شروع کر دی. فرمایا نہ, پیسہ زیادہ ہو کم ہو,
ہر حال میں درمیانی چال سے چلنا. پیسے کا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے, اور پیسے کا نہ ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے. اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنے کا. اور لوگ بہت حالات میں آج کل, فرمایا غریبوں کی مدد کرتے رہو. کیا اچھا ہو کہ ہم ہماری طرف سے, ہماری فیملی کی طرف سے, بھئی گھر میں کون ہے؟ تو کہا امی ابا ہیں, میاں بیوی ہیں, ایک بچہ ہے, 5 لوگ ہیں. روزانہ ایک ایک کی طرف سے 5-5 روپے صدقہ نکال دے کہ بھائی میری طرف سے 5 روپے, بیوی کی طرف سے 5 روپے, ابا کی طرف سے 5 روپے, امی کی طرف سے 5 روپے, اور میرا بچہ ہے اس کی طرف سے 5 روپے, 25 روپے. اب ہمارے لیے 25 روپے نارمل ہے, 25 روپے تو ہم یوں خرچ لیتے ہیں. غریبوں کے لیے بہت ہے وہ 25 روپے. وہ کچھ سبزی لے کے آ جائے گا, اس کے گھر میں سبزی بن جائے گی, اس کے ایک دن کا کھانے کا انتظام ہو جائے گا, ایک وقت کا. کچھ روکھا سوکھا کھا لے گا وہ 25 روپے میں. انڈے لا کر بھرجی بنا لے گا وہ 25 روپے میں. کسی کی دعائیں نکلے گی. اللہ تعالی ہمیں صدقہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ فرمایا کہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. وہ کم سے کم اپنی طرف سے تو دے. روزانہ دے رہا ہے, روزانہ دے رہا ہے. ایک شخص تھے, انہوں نے غریب کو صدقہ دیا, اور کار آئی, اتنی زور سے آئی کہ بازو کی کار کو ٹکر لگا دی. ایسا وقت تھا کہ اگر اس کو جو کار لگ جاتی تو شاید وہ وہیں ختم ہو جائے. اس نے 5 سیکنڈ پہلے صدقہ دیا غریب کو, اور 5 سیکنڈ کے بعد اللہ نے اس کو بچا لیا. یوں صدقہ دیا اور اللہ نے یوں بچا لیا. لیکن ہمارے یہاں تو ایسا لگتا ہے طے کر لیا ہے کہ مصیبت آئے گی تو صدقہ نکالیں گے. بڑے حالات تو بڑا صدقہ, گویا کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی بڑا حال آئے میرے اوپر تو میں بڑا صدقہ نکالوں گا. وہ پہلے ہی سے نکالنا شروع کر. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے, اور اللہ کے نام پر دینے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے, اضافہ ہوتا ہے. اس میں ہماری سیفٹی ہے, ہماری حفاظت ہے. انشاءاللہ اللہ عاملوں سے بھی بچا لے گا, ڈاکٹروں سے بھی بچا لے گا, کورٹ والوں سے بھی بچا لے گا, اور اللہ چوروں سے بھی بچا لے گا, اور بہت عافیت دے دے گا. یہ اللہ والے ہیں نا, صدقہ دے کر بہت سیف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو دوسری چیز میانہ روی. اللہ نے بہت نوازا ہو تو فضول خرچی نہیں, گناہوں کی چیزیں لے آیا بولا نہیں, اور اللہ نے اگر حالات میں رکھا تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں. تو طے کرو انشاءاللہ کہ میانہ روی اختیار کریں گے. تیسری چیز فرمایا انصاف. انصاف اللہ کو بہت پسند. انسان خوشی میں تو انصاف کرتا ہے, لیکن اگر کسی پہ ناراض ہو جائے, گھر کا کوئی ممبر ہے, گھر میں انصاف کر رہا ہے, گھر کا بڑا ہے, لیکن اگر ناراض ہو گیا اس پر, اب کئی کا انصاف, اب تو اس کی غیبت, اب تو اس سے جلن, اور دل میں اس کا کینہ پالنا, اور اس کے بارے میں بری بھری بات کرنا. تو ذرا غمی کا موقع آیا تو انصاف کے دامن کو چھوڑ دیا. تو انسان خوشی میں تو انصاف کے دامن کو پکڑتا ہے, غمی کے وقت انصاف کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے. فرمایا ایسا نہ کرے, خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو, انصاف کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑے. یہ تیسری خصلت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. اور جو چوتھی عادت ہے بڑی زبردست ہے, بڑی قیمتی ہے, بہت آسان بھی ہے, لیکن اس کی برکت سے اللہ ہمیں نوازیں گے بھی بہت, ہر اعتبار سے بہت نوازیں گے. چوتھی خصلت جو اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں, خوشی ہو غمی ہو, مالداری ہو غریبی ہو, صحت میں ہو بیماری میں ہو, تکلیف میں ہو راحت میں ہو, شہر میں ہو دیہات میں ہو, کہیں بھی ہو, ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. یہ اللہ کو بہت پسند. ہمارا کیا ہے,
نعمتوں میں ہو تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اور حالات میں ہو تو نعوذ باللہ اللہ سے منہ چڑھا لیتا ہے. اب تو کہا الحمدللہ نہیں نکل رہا ہے, اللہ تیرے کو ناشتہ کروا رہے ہیں, دوپہر کا کھانا کھلا رہے ہیں, رات کا کھانا کھلا رہے ہیں, بڑی بڑی بیماریوں سے بچایا ہے, ہارٹ اٹیک سے بچایا ہے, سانس کی تکلیف سے بچایا ہے, ابھی تو ہاسپٹل میں نہیں ہے, ابھی تو آئی سی یو روم میں نہیں ہے, ابھی تو چل پھر رہا ہے, تیرے پیر کی طاقت نہیں لی ہے, لکھوانی لگا دیا ہے, وہ دنیا بھر کی تو نعمتوں میں ہے تو. ذرا پیسے کم ہوئے تو ناشکری شروع. فرمایا نہیں, اللہ والے کیا کرتے ہیں, ہر حال میں اللہ کا شکر. اور اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ موجود رہیں اور اس میں اضافہ ہو, بڑھوتری ہو, فرمایا اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہر حال میں شروع کر دے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, یہ قرآن کا وعدہ ہے. خلاصہ, شکریہ ادا کریں گے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. علماء کرام نے عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ اگر کسی بندے کو کوئی نعمت دے اور اس پر وہ الحمدللہ کہہ دے تو گویا اس نے اس نعمت کا حق ادا کر دیا. یہ لکھا ہے. اب کتنی نعمتیں ہمارے سامنے روزانہ, اب الحمدللہ کہنے میں دیر کتنی لگتی ہے. گھر کو دیکھے تو الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جو جھوپڑے میں, فٹ پاتھ پر ہے. آپ صورت میں دیکھو, فٹ پاتھ پر ان کی زندگیاں گزر رہی ہے, ان کے بچے رات میں بل بلاتے ہیں, تڑپتے ہیں. ابھی بیچارے ایک غریب شخص سے ملاقات ہوئی, کہنے لگے مولانا کتنی دفعہ رات سوتا ہوں گھر میں سانپ آ جاتے. ایک مرتبہ 2 سانپ چھت پر بیٹھے رہے رات میں, بچے بھی سوئے ہوئے, کیا کرے, کہاں جا سکتے ہیں, غریب انسان ہے, مزدور انسان ہے, مشکل سے گھر کا خرچ چلتا ہے. جہاں کام کرتا ہوں وہ 3,500 روپے تنخواہ دیتے ہیں, 3,500 روپے. تھوڑا تنخواہ بڑھنی چاہیے آپ کی. بولے مولانا میں گاؤں کا رہنے والا ہوں, بہت اندر دیہات میں رہتا ہوں, نوساری سٹی میں کام کرنے آتا ہوں لیکن رہتا ہوں بہت دیہات میں. تو میں شام کو چلا جاؤں گا نا تو مغرب کے بعد ٹورچ مار کے مشکل سے میں گھر پہنچتا ہوں. ہمارے راستے میں سانپ بہت ہوتے ہیں, تو میں شام کو جلدی گھر چلا جاتا ہوں. اب تاجروں کا کہنا یہ ہے کہ اصل گراہکی تو شام کو شروع ہوتی ہے, میں شام کو بیٹھوں تو میری تنخواہ بڑھ جائے. لیکن یہاں تنخواہ بڑھے وہاں جان کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. میرے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور مولانا آنے جانے میں بھاڑا ہو جاتا ہے روزانہ 15 روپے. اب 2,000 روپے میں پورا گھر چلنا, یعنی آپ اندازہ لگائیں کیا دودھ آتا ہوگا, کیا گھر چلتا ہوگا. ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی, بہت کم تنخواہ, گھر میں 7 لوگ کھانے والے, کیا کرتے ہیں. مولانا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, بہت خوش ہوں الحمدللہ. اتنا اللہ کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا آپ پر کسی کا قرضہ, بولے آج تک اس نے قرضہ نہیں ہونے دیا. میں کہا دیکھیے شکریہ ادا کر رہا ہے نا. ہاں تھوڑا چلا لیتے, 20 روپے کی دودھ کی تھیلی لاتے ہیں, صبح 7 کپ چائے بن جاتی ہے, شام کو 6 کپ بن جاتی ہے. 20 روپے کی دودھ کی تھیلی میں 13 کپ چائے بنے, اب کیسی بنتی ہوگی آپ وہ سمجھ لو. ہمارے بچے کھا لیتے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کو دیکھ کے لگتا ہے واقعتاً اللہ نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. لیکن ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تب نہ, اوپر والے کو دیکھیں گے تو ناشکری کریں گے. اس لیے فرمایا گھر کو دیکھو الحمدللہ پڑھو, گھر والی کو دیکھو الحمدللہ پڑھو, اولاد کو دیکھو الحمدللہ پڑھو, بائک ہو تو اس پہ سوار ہو الحمدللہ پڑھو, کار ہو اس پہ سوار ہو الحمدللہ پڑھو, اپنا بزنس ہو اس پر الحمدللہ پڑھو, اچھے کپڑے مل رہے اس پر الحمدللہ پڑھو, پانی مل رہا ہے اس پر الحمدللہ پڑھو, اللہ کا شکریہ تو ادا کرو. تو یہ چوتھی چیز. لیکن آج تو انسان ناشکری کر رہا ہے. کوئی پوچھے جی آج کل بزنس کیسا ہے, کیا بتائیں یار صاحب, بڑی مندی ہے, گراہک بھی نہیں آ رہے, حالات ناساز ہے, کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے. او ہو, حالانکہ اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ 40 گھر کا خرچہ چلا سکتا ہے ایک مہینے میں. 40 گھر کا, اتنا اللہ نے نوازا ہوا ہے, اتنی زمین ہے, اتنا سونا ہے,
کروڑوں کی دکان ہے، کاش منہ بھر کے کہتا الحمدللہ ثم الحمدللہ، حالات جیسے بھی ہو لیکن میرے رب نے مجھے بہت نوازا ہے، اگر جو مجھے میری حیثیت کے مطابق اور میرے عمل کے مطابق دیتا نا تو میں روڈ پتی ہوتا، کچھ نہیں ہوتا میرے پاس، بھیک مانگتا ہوتا میں اور میری اولاد، بہت دیا ہے اس نے مجھے۔ اللہ تعالی ہمیں شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 4 باتیں اس کو ذرا دل پہ لکھ کے لے جاؤ، اور ہر دعا میں یہ 4 چیز مانگو، اگر آ گئی تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ بڑی پیاری عادتیں ہیں یہ 4 عادتیں، لیکن اکثر انسان یہ 4 عادتوں سے خالی ہے۔ نمبر 1 اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اتنا تو ڈر ہو کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، وہ ڈر، اتنی تو محبت ہو جو ہمیں نیک کام پہ لگا دے۔ تو اللہ کی محبت اور ڈر یہ اللہ سے مانگنا، انصاف اللہ سے مانگنا، میانہ روی یہ اللہ سے مانگنا، اور ہر حال میں اللہ کے شکریہ ادا کرنے کی توفیق یہ اللہ سے مانگنا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں اللہ اپنے فضل سے شامل فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیجئے، آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیں۔ الحمدللہ۔ یہ ایک پنکھا بھی شروع کر دو۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بیان سنتے ہیں نا تو کوئی عمل بڑھا دیتے ہیں، کوئی تسبیح بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ بیان سن کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو نیک عمل کی توفیق اللہ دے رہے ہیں سب سے پہلے اس کو کوالٹی والا کر لے، ایسا کریں کہ وہ کام آوے آخرت میں۔ ابھی ذکر کریں تو ایسا کریں کہ خدا کے دربار میں کام آئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوگا، ایسی نماز پڑھے کہ اللہ کے یہاں اللہ کو پسند آ جائے۔ ہم بیان سن کے عمل بڑھا لیتے ہیں، ارے جو اللہ توفیق دے رہے ہیں جتنے عمل کی وہ تو اچھا کر لیں۔ ہاں بڑھانا چاہیے، منع نہیں کرتا، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ کے دھیان میں ڈوب کر کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آواز سے پڑھو۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ چرواہا بھی کہتا تھا وَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ وہ لڑکی نے بھی یہی کہا تھا، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو پال والو، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی طلب، اپنا درد اللہ کو بتاؤ۔ الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ۔ مزے لے کر پڑھو۔ لا الہ الا اللہ، 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراقبہ کر لیجئے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے،
اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. یہ اللہ ہمیں احساس ہے کہ آج تک ہم زبانی دعویٰ کرتے رہے کہ ہمیں آپ کا ڈر ہے، لیکن اندر سے ہم جھوٹے ہیں. بنداس گناہ کرتے ہیں، ارادے سے گناہ کرتے ہیں، موبائل میں کرتے ہیں، سڑکوں پر کرتے ہیں، مزے لے لے کر غیبتیں کر لیتے ہیں. اللہ جی آج توبہ کرتے ہیں. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. رب کریم، بری رات سے، بری بات سے، برے انجام سے، برے دوستوں سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، اقرار کرتے ہیں بڑے گنہگار ہے، زندگی کا ایک بڑا حصہ گناہوں میں گزار دیا، لیکن اللہ ایک بڑا طبقہ وہ بھی بیٹھا ہے جس کو یہ افسوس ہے کہ اب مجھے گناہ نہیں کرنے. بے شک میں نے میرے اللہ کو ناراض کیا ہے. وہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں میرے مالک، وہ آپ کے بننا چاہتے ہیں، آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، یاری لگانا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، نفس و شیطان ساتھ ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر دل ٹوٹ جاتا ہے. رب یہ کرتے کرتے بھی کئی سال گزر گئے. اے اللہ، اس امید پر کہ آپ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر گناہوں کے دلدل سے ہمیں نکال دیں گے، اے اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال لیجئے. ہم جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم ڈوبتے ہوئے کو سہارا دے دیجئے. اے اللہ اپنا خوف دے دے، اپنا خوف دے دے.
گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لیں۔ اللہ کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے، آپ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر آپ کے دوستوں والی باتیں کرتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں۔ یہ فرشتہ بھی کہتا ہوگا کیسے عجیب لوگ ہیں، لوگوں کے سامنے تو بڑی ولیوں جیسی باتیں کرتے ہیں اور تنہائی میں تو اللہ کے دشمنوں جیسا کام کرتے ہیں۔ کیا بھلائی اللہ پاک کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یوں فرمایا جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو، یہ نفاق کا اعلیٰ درجہ ہے، منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اے اللہ، ہم نے اپنا ظاہر تو سنوار لیا لیکن باطن بہت گندا ہے۔ رب آج دل کو دھو دے، دل کو دھو دے، قلب کا تصفیہ فرما، نفس کا تزکیہ فرما، سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے فرما، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے نور سے مشرف فرما، محبت الہی اور خوف خدا نصیب فرما، میانہ روی نصیب فرما، انصاف کی توفیق عطا فرما، ہر حال میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا اور بڑے پیمانے پر کامیابی کا اور پیارے نبی کے پڑوس کے عطا فرمانے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ اے اللہ، یہاں جتنے حضرات موجود ہیں، جتنے مجلس کو سن رہے ہیں، جتنے قیامت تک سنیں گے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ، بہت سے وہ نیک اعمال ہیں جس کی آپ توفیق دیتے ہیں، اے اللہ وہ ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ آپ کو پسند آ جائے، کوالٹی والا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، وہ چچا کی داستان سنی، تہجد والی، قرآن والی، اشراق والی، جلدی مسجد میں آنے والی، تو اللہ ایسا لگا کہ ہم نے تو غفلت میں زندگی گزار دی، گناہوں میں زندگی گزار دی۔ اگر ہم چاہتے تو آپ ضرور ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیتے۔ اے اللہ، آج ہم چاہ رہے ہیں آپ ہمیں بھی تہجد سے اشراق تک کے وقت کو آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مستورات بھی آئی ہوئی ہے، پردے میں ہیں، ان کے حال پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ان کو دنیا کی اور آخرت کی نعمتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، پال والوں پر رحم فرما، پال والوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہدایت کی ہوا یہاں چلا دے، پورے عالم میں چلا دے، ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، 100% دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ فرما، ہر ایک کو دین کا داعی بنا، یہاں سے حفاظ، علماء، مشائخ اور صاحب نسبت اکابرین پیدا فرما۔ دوبارہ دنیا مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا، مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا دیکھنا چاہتی ہے۔ پال میں کوئی ایسی لال ماں پیدا فرما جس کی گود سے امت کو دوبارہ ایسا شخص ملے جو دنیا کے کونے کونے میں جا کر شرک و بدعت کو ختم کرنے کی بات کریں، توحید زندہ ہو جائیں، سنتیں زندہ ہو جائیں، اس کے لیے انتھک محنت کریں، کوشش کریں۔ یہ اللہ کتنی جگہ جانا ہوتا ہے، وہاں والے کہتے ہیں مولانا ایک وقت تھا حضرت مولانا احمد اللہ صاحب نے ہمارے یہاں بہت محنت کی، کیسے آئے، ٹانگے پر آئے، بڑی محنت کے ساتھ آئے۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ان کی جیسی محنت کرنے والا بنا دے، ان کے سے جیسا اخلاص نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔